نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اعرفکم باللہ واشدکم لو خشیہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ احباب کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا عرفان رکھتا ہوں اور اس سے ڈرنے والا ہوں، یعنی میں اللہ کی پہچان رکھتا ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ معرفت وہ نور ہے جس کے ذریعے سے صفات الہی کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے کسی بھی شخص کو، اور پھر فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سرٹیفکیٹ اور سند اور یہ اختیار دیا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو بھی جنت دے سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو یہ بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ حضور کو کئی کاموں میں ڈر اور خوف رہتا تھا۔ حضور نے فرمایا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت غریبی میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد میری امت دولت میں مبتلا ہو جائے گی اور یہ دولت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائیں گے، یہ دولت انہیں عبادت سے دور کر دے گی، یہ دولت انہیں قرب الہی سے دور کر دے گی۔ ہاں، اگر وہ غریبی میں ہوتے ہیں تو غربت جو ہے یہ اللہ کی یاد دلاتی رہے گی۔ انبیاء کرام پر جتنے بھی معاملات آئے، ان میں امتحانات آئے، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اور پیغمبروں سے یہ پوچھا گیا کہ تمہاری بیماری کے دن اچھے ہیں یا صحت ہے؟ انہوں نے کہا بیماری کے دن اچھے ہیں، بیماری کے دنوں میں اللہ ہمیں آ کر پوچھتا ہے کہ میرے بندے تیرا کیا حال ہے، ہمیں اس کی چاشنی جو ہے یہ ہمارے وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ کر یہ کہو، کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 دفعہ اس نے یہ کہا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پھر مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ فقر کے لیے تیار ہو جائے، فقیری کے لیے تیار ہو جائے، پھر مال و دولت اس کے پلے نہیں پڑے گا، پھر اس کے پاس غریبی آئے گی، چونکہ پھر اس کے امتحانات لیے جائیں گے کہ جس محبوب سے پیار کرتا ہے اگر غربت تجھے دے دی جائے تو کیا تو غربت میں بھی اپنے لچپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھے گا؟ یہ حضور نے فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار شخص سامنے سے گزرا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے سعد، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یہ بڑا امیر آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، لوگ اس سے فیصلے کراتے ہیں، یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کو فوراً قبول کر لیا جائے۔ اور پھر تھوڑی دیر گزری تو ایک غریب شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس وہاں سے گزرا، تو آقا پاک نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے شخص کے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے اور اسے تو کوئی نکاح کا پیغام بھی نہ دے، اسے کو تو کوئی سلام بھی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے جو پہلے گزر کے گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو پہلے گزر کے گیا اس سے زمین بھری ہوئی ہے، لیکن اگر دنیا قائم ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بھی ایک ڈر خوف کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو بندہ غریب ہوتا ہے، جس کے پلے غربت ہوتی ہے، وہ اپنے اللہ کو ڈر اور خوف کی وجہ سے زیادہ یاد کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے پاس دولت زیادہ آ جائے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے، کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیغمبر نبی، آپ جو جنتیں تقسیم کر رہے ہیں، جو ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھانے میں برکتیں دے دیتا ہے، جو پانی میں اپنی انگشت ڈالیں تو پانی صحابہ کی جماعت 1500 سے زائد ہو تو پی لیتی ہے، تو وہ چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر چٹائی کے نشان آتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ کملی والے آقا، آپ کے لیے ایک تکیے کا بندوبست نہ کر دیا جائے؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، مجھے دنیا سے کیا کام ہے،
میں دنیا میں ایک مسافر بن کے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں دنیا میں مسافر بن کے آیا ہوں۔ میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے۔ میں اس مسافر کی طرح ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر اور بھی مثالیں دیکھی جائیں حضور کے صحابہ میں خشیت الہی کے حوالے سے، تو حضرت فاروق اعظم جنہیں حضور نے فرمایا عمر آپ جنتی ہو، کسی نے جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھو، میرے ابو بکر کو دیکھو، تو وہ عمر فاروق درخت کے نیچے بیٹھ کر اور اوپر ٹہنیوں پر کھیلنے والی ایک چڑیا کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کاش تو نے مجھے چڑیا بنایا ہوتا، میں اس کی طرح، جسے کسی چیز کا کوئی فکر نہیں ہے، میں اس کی طرح کھیل کود رہا ہوتا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو فرمایا کرتے اے رب ذوالجلال تیری خشیت، تیرا ڈر اور خوف ہے، کاش کہ تو نے تنکا ہمیں بنایا ہوتا جس سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ تو یہ خشیت، یہ ڈر، یہ خوف اللہ کے بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اور پھر جب دلوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے خوف، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ اب میرے بندے میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کتنا چلیں گے۔ پھر جو مصطفیٰ کریم کے رستے پہ چلتا ہے، پھر پریشانیاں آتی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ غربت آتی ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے یا ناشکری کر رہا ہے۔ اگر وہ اس تھوڑے پر بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے اور زیادہ نواز دیتا ہے۔ تو میری تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی خشیت ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔